آج ہم بات کریں گے ذکر الہی پہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کی بات کرنا، زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا، یہ کیا صرف ایک اسلام والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ظاہر کرتے رہیں، یا اس کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں کس کس طرح سے بلند کرتی ہے، ہمارے اعمالوں کو کس کس طرح سے پاکیزہ کرتی ہے، ہمارے درجات کو کیسے بلند کرتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے مالک کی بارگاہ میں سب سے اچھے اور پاکیزہ اعمال ہیں، درجات میں بہت بلند ہے، سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی ایسی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مجلس میں لوگ بیٹھیں اور نہ ذکر الہی کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ بیٹھنا ان کے لیے خسارے کا سبب ہوگا۔ اب اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے ذکر کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان سے زیادہ قریب ہوں، جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں ذکر کرے تو میں اپنے قرب میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ اجتماع میں ذکر کرے تو میں اس سے زیادہ افضل اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی حدیث ہے جو بلا اختیار میری آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ میں اکثر یہ سوال کرتی ہوتی ہوں کہ اے اللہ تو تعریف کے لائق ہے، ہر دم تیرا ذکر کریں، ہر دم تیرا شکر کریں، ہر دم تیری تکبیر کی جائے، تمحید کی جائے، تسبیح کی جائے، تحلیل کی جائے، تو ہے ہی لائق تعریف۔ اے اللہ تو اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے کہ تو بندے کو کس طرح سے عطا فرما رہا ہے کہ تو تعریف والا ہے، تو بندے کا تو کیا ذکر کرتا ہوگا۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے یہ بیان کرتا ہے کہ اے بندے میں تجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہوں، اگر تو مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے، چند لوگوں میں ذکر کرے گا تو میں بھی فرشتوں کو بٹھا کے تیرا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ذکر الہی کرے اور جو نہ کرے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا جیتا جاگتا ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کی جان زندہ ہے، اور جو نہیں کرتے چاہے وہ سانسیں لیتے ہوں پر ان کے اندر کوئی ایمان کی طاقت اور جان نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بڑی پیاری آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب جنت کے باغوں سے تمہارا گزر ہو تو خوب میوے کا کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ؟ آپ نے فرمایا ہاں، ذکر کی حلقے، ذکر کی مجلس، ذکر کی محفل، جب تم جاتے ہو تو خوب اپنے آپ کو سیر کیا کرو، ہر ذکر کر کے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں، اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت اس جماعت کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس پرسکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنی بارگاہ میں حاضر فرشتوں سے کرتا ہے۔ یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کس قدر فرشتے آپ کی محفل میں ہیں اور کس قدر فرشتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، آپ کی ہر عمل پر وہ آمین کہہ رہے ہیں، آپ کی ہر دعا پر وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ایک اور حدیث آتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے. لوگوں سے پوچھا تم یہاں کیوں جمع؟ ان کے بعض لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے ذکر اور حمد کے لیے یہاں جمع ہیں. اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت فرما کر ہمارے اوپر احسان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا واللہ کیا تم اسی لیے یہاں جمع ہو؟ انہوں نے عرض کیا واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم اسی غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو تمہیں قسم دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور مجھے بتایا ہے کہ اللہ عز و جل مجمع ملائکہ میں تم سارے ذکر کرنے والوں پر فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث آتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان فرزندان آدم کے دل سے چپکا رہتا ہے. جب وہ ذکر الہی کرتا ہے تو وہ اس سے بھاگ جاتا ہے، اور جب فرزند آدم ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل پہ بڑے آرام سے اٹیکس کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کو راستے سے گھماتا ہے، اس کی بات کو بدلتا ہے، اس کے دل میں مختلف قسم کے خیالات کو ڈالتا ہے. اور یہ اس کا خیالات کو ڈالنا اور وسوسے ڈالنا اس کو ذکر سے دور کرتے ہیں، اس کو عمل صالح سے دور کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی سے خالی گفتگو نہ کیا کرو. جب تم چار لوگوں میں بیٹھتے ہو، کہیں بھی تمہاری مجلس لگتی ہے، کسی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، تو تمہاری بات چیت میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی یاد ہونی چاہیے، اس کی بات ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بغیر ذکر الہی کے زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی اور شقاوت کا سبب بنتا ہے، اور بندہ اللہ سے زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. جس شخص کے دل میں سختی آ جاتی ہے، شقاوت آ جاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں رہتا، وہ اللہ کے رحمت سے کہیں دور نکل جاتا ہے. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر اسلام کے بہت سے احکام ہیں، ایسی چیز مجھے بتائیں کہ میں اسے لازم پکڑوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رکھو. اگر تم ذکر کرتے رہو گے تو تم دین کے اور اسلام کے عین سیدھے معاملات کے ساتھ رہو گے. تمہارا عمل بہترین رہے گا، تمہارے لیے ہر قسم کی آسانی رہے گی. ایک اور حدیث آتی ہے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، اسے سوال کیا کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک بختی اور سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر بہت لمبی ہو اور اس کے اعمال بڑے اچھے ہوں. اسے پوچھا یا رسول اللہ کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تو دنیا سے جدا ہو رہا ہو، یعنی تیری موت واقع ہو رہی ہو اور تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو. سبحان اللہ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کو دنیا کی صرف اسی ساتھ کا دکھ ہوگا، وہ صرف اسی بات پر رنجیدہ ہوں گے، جنت پہ بیٹھ کر دکھی ہو رہے ہوں گے، وہ گھڑیاں جو ان کی زندگی میں گزری اور وہ ذکر الہی سے خالی تھی. انہیں بڑا افسوس ہوگا اس بات کا، بہت افسوس کریں گے اس بات پہ. لہٰذا ہمارے پاس زندگی بڑی اچھی ہے، برکت والی ہے، اگر ہم اس میں اپنے رب کا نام لیتے رہتے ہیں. ہر لمحے جب ہم اپنے رب کو اپنے ساتھ انوالو رکھتے ہیں، سارے معاملات ہمارے زندگی کے آسان ہوتے ہیں. جو مسنون دعائیں ہیں ان پر بھی آپ غور کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تمام دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ آپ اپنے رب کو اپنے معاملے میں، اپنے کاموں میں انوالو کر رہے ہیں، اور یہی ہماری زندگی ہے، یہی ایمان والوں کی پہچان ہے. اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے ذکر سے بھر دے.
ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی زبانیں اور دل اس کی یاد سے معطر رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔